خبر کے متعلق آپ حضرات کے سامنے مختصر سی بات رات کے سبق میں ہو چکی ہے. اگر وہ باتیں ذہن میں ہیں تو اسی کے متعلق چند باتیں جو رہ گئیں، اشکالات سمجھ لو یا سوالات سمجھ لو، اس کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں 10 امور اتفاقیہ ہیں عذاب و ثواب قبر کے متعلق، اور 2 امر یا عنوان وہ اختلافی ہیں، جس میں ایک اختلافی عنوان ذکر کیا کیفیت عذاب و ثواب قبر کی تعبیرات. اس میں آج سب سبق لیٹ بھی ہو گئی ہے، ہم وہ دوسری مخلوق کو پڑھانے چلے گئے. یہ بھی مسئلہ برزخی مخلوق کو. اب لوڈ سپیکر سیٹ کرو، مسئلہ رہنا چاہیے. اچھا بھائی، تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کتنے اقوال ہیں. شابش بولو، کتنے اقوال ہیں؟ 4. نمبر 1 تفویض، نمبر 2 فقتل الروح، نمبر 3 روح مال، اور نمبر 4 نوع من الحیات، یعنی روح مال جسد الانصری. اب یہاں پر سمجھے، جو پہلا مسئلہ کہنا تفویض والا، اس پر تو نہ کوئی اعتراض ہے، نہ اشکال ہے، نہ اس پر کوئی جواب کی ضرورت ہے. وہ تو بات ہے سیدھی صاف مسلمانوں والی، نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ. اس پر کوئی سوال نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی اشکال نہیں، نہ اس کا جواب ہے. جو دوسرا طائفہ اہل سنت والجماعت کا، جو کہتا ہے کہ عذاب و ثواب برزخ کا صرف روح کے لیے ہے اور جسم اس میں شریک نہیں، ان پر سوال ہے اور ان پر اشکال ہے. اسی طرح جو حضرات کہتے ہیں روح مع الجسد المثالی عذاب ثواب ہے، ان پر بھی اشکال ہے. اور جو کہتے ہیں نوع من الحیات، ان پر بھی اشکال ہے. یہ تینوں مذاہب قابل بحث ہیں. فقتل الروح والے بھی، اس پر بھی اشکال ہے. روح مع الجسد المثالی پر بھی سوال ہے، اور روح مع الجسد الانصری پر بھی زبردست سوال ہے. لیکن جو پہلا طائفہ ہے، کون سا پہلا؟ تفویض والا. سو تو نہیں رہے؟ پہلا طائفہ جو ہے کس والا؟ تفویض والا طائفہ. اس پر کوئی اشکال کوئی نہیں اور کوئی جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں. یہ بات سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا؟ دوسرے طائفہ پر جو اصل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب فقط للروح ہے، صرف روح کے لیے ہے، حالانکہ روح کا مستقر قبر نہیں. روح کا مستقر یا علیجین ہے یا سجین ہے. تو پھر یہ عذاب قبر کے قائل تو نہ ہوئے، عذاب سجین کے قائل ہوئے. قبر تو وہ ہے جس میں جسم دفن کیا گیا، یہ قبر ہے. اور یہ کہتے ہیں عذاب ہوتا ہے سجین میں.
اور قبر وہ ہے جس میں جسم دفن کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں ثواب ہوتا ہے علیین میں، نعمتیں ملتی ہیں علیین میں، پھر یہ عذاب و ثواب قبر کے قائل نہ ہوئے بلکہ عذاب و ثواب سجین اور علیین کے قائل ہوئے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیا سوال ہے ان پر؟ جو کیا کہتے ہیں کہ صرف ہاں بولو بولو، کس پر ہے صرف؟ آپ بھی پرچیاں لکھتے ہیں لیکن میں جو اشکال کر رہا ہوں اس پر توجہ کریں۔ آپ کے وہ ظالم مذل کو بھی ایسا انداز نہیں آئے گا، وہ تو کہتے ہیں عذاب قبر کے منکر۔ میں اس کی تعبیر یہ کر رہا ہوں کہ جو فقط للروح کے قائل ہیں ان پر اشکال ہے کہ روح تو قبر میں نہیں ہوتی، روح تو ہوتی ہے برزخ میں، علیین میں یا سجین میں۔ تو پھر ان کو یہ کہنا تو درست ہے کہ یہ عذاب سجین کے قائل ہیں، تنعیم علیین کے قائل ہیں، اور قبر میں تو جسم ہوتا ہے، جسم کے عذاب ثواب کو یہ مانتے ہی نہیں، تو ان کو عذاب قبر کا قائل نہیں کہنا چاہیے بلکہ عذاب سجین کا قائل کہنا چاہیے۔ انہیں ثواب قبر کا قائل نہیں کہنا چاہیے بلکہ ثواب علیین کا قائل کہنا چاہیے۔ حالانکہ تمام اہل سنت اس بات پہ متفق ہے کہ فقط للروح کے قائلین بھی اہل سنت ہیں۔ یہ حوالے آپ پڑھ چکے، علامہ انور شاہ صاحب بھی کہتے ہیں یہ سنی ہے، حتیٰ کہ مولوی سرفراز صاحب بھی کہتے ہیں یہ اہل سنت کی کشتی پہ سوار ہیں، اور اسی طرح علامہ راضی بھی کہتے ہیں فوجب المسیر الیہ، ابن القیم بھی کہتے ہیں ذهب الیہ طوائف من المسلمین من اہل الکلام والحدیث، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، اشکال کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو حضرات عذاب و ثواب روح کے لیے مانتے ہیں، جسم کے لیے نہیں مانتے، تو ان کو عذاب و ثواب قبر کا منکر کہنا چاہیے، کیونکہ روح قبر میں کیا مصیبت ہے؟ روح قبر میں نہیں ہے تو پھر عذاب و ثواب قبر کے کیسے قائل ہوئے؟ یہ تو عذاب و ثواب علیین سجین کے قائل ہے۔ حالانکہ تمام اہل سنت ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت سنی کہتے ہیں، اور قائلین عذاب قبر سے شمار کرتے ہیں۔ یہ اشکال ہے، یہ اشکال سمجھ آ جائے گا یا نہیں؟ جواب سے پہلے تمہید ہے، ان کی طرف سے جواب ہے اور تمہید ہے۔ تمہید میں تحقیق ہے برزخ اور قبر کی، کہ قبر کا مفہوم کیا ہے، برزخ کا مفہوم کیا ہے، یہ تو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ تحقیق کس کو ضرورت پڑی؟ جو فقط روح کے قائل ہے۔ اشکال بھی صرف اس طائفے پہ ہے، اور اس طائفہ کی طرف سے جواب بھی ہے۔ تو یاد رکھ لینا، جہاں سے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ قبر کا معنی کیا ہے اور برزخ کا معنی کیا ہے، یہ تمہید کے بعد جواب خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ یاد رکھ لو، قبر کے دو معنی ہیں تمام اہل سنت کے نزدیک۔ قبر کے دو معنی ہیں، ایک قبر کا معنی ہے اہل لغت اہل عرف کے ہاں، جس کے متعلق ہے فقہی احکام، احکام فقہی، احکام عرف، اطلاقات لغت، یہ تینوں چیزیں، فقہی احکام بھی، اطلاقات عرف اور لغت بھی۔ وہ قبر ہے جناب علی یہی زمین والا گڑھا حفرہ، جس کو موچی، پاولی، مراسی، چوڑے کرائے پہ کسیوں سے کھودتے ہیں، اور یہ قبرستان میں لوگ زمین دیتے ہیں اور کرائے پر قبر کھودی جاتی ہے۔
کسیوں سے کھودی جاتی ہے، گڑھا مخصوص، حفرہ عربی میں، گڑھا اردو میں، اور گڈھا بھی کہتے ہیں، گڈھا، گڑھا، حفرہ، یہ قبر ہے، عرف میں یہی قبر ہے۔ اہل لغت کے ہاں یہی مخصوص وہ ٹکڑا جس میں میت کو دفن کر کے آتے ہیں، اسی کو قبرستان کہتے ہیں، اسی کو قبر کہتے ہیں۔ اسی قبر کے متعلق حکم ہے کہ قبر کو اونچا نہ کرو، اسی قبر کے متعلق حکم ہے کہ قبر پہ دیا مت جلاؤ، اسی قبر کے متعلق حکم ہے کہ قبر کو پختہ مت کرو، اسی عرفی قبر کے متعلق حکم ہے کہ قبر کو سجدہ نہ کرو، اسی قبر کے متعلق حکم ہے کہ ما انت بمسمع من فی القبور، یہ قبروں والے سنتے سنتے کوئی نہیں۔ اسی قبر کے متعلق حکم ہے کہ ان قبروں میں مردے ہیں، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ اسی حفرہ اور زمینی قبر کے متعلق یہ بات ہے کہ اس کے مدفون مردے ہیں، زندہ نہیں، اور اس کو سجدہ نہیں ہو سکتا، اس قبر والا سنتا کوئی نہیں ہے، اور اسی کے جرم سے کلتی قیامت تک اسی قبر کے حفرہ میں روح نہیں آئے گی۔ یہ سارے احکام اسی قبر کے متعلق ہیں۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ یہی عرفی قبر، حفرہ ارض، زمینی گڑھا، یہی قبر لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ نہ بنانا، یہی قبر لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، یہی قبر، اور اسی طرح لا تقم علی قبرہ، یہی قبر، عرفی قبر جس میں جسم کو دفن کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قبر کا پہلا معنی لغت میں بھی، اطلاقات عرب میں بھی، اور احکام فقہی میں بھی زمین کا وہ ٹکڑا، گڑھا، حفرہ ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ اچھی طرح سنو۔ اور قبر کا دوسرا اطلاق ہے عالم برزخ۔ اطلاق ثانی لسان شریعت میں، جہاں عذاب ثواب کا، فرشتوں کے سوال جواب کا، میت کے اقعاد اجلاس کا، امور برزخیہ کے توارد کا، سانپوں بچھوؤں کا، الم تکلیف تنیم دکھ کا، یہ سارے معاملات ہیں عالم غیب کے۔ تو اس لحاظ سے یہ قبر بے معنی عالم برزخ ہے۔ قبر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ قبر بے معنی عالم برزخ۔ قبر کے کتنے معنی ہیں؟ دو۔ اور اس پر دلیل النار یعرضون علیہ، آپ دیکھ لیں، النار یعرضون پر تمام اہل سنت متفق ہیں کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ اور ھذا اصل کبیر لأہل السنت والجماعہ فی اثبات عذاب القبر۔ تمام اہل سنت کا اجماع نظریہ ہے کہ النار یعرضون یہ عذاب قبر کے متعلق اصل دلیل ہے۔ اب ذرا خیال کر لینا، یہاں فرعونیوں کی عرفی قبر بنی تھی یا نہیں؟ جی، فرعونیوں کا کہیں قبرستان بنا تھا؟ کسی موچی پابلی میراثی چوڑے نے ان کی قبر کسیوں سے کھودی تھی؟ نہیں۔ لیکن اہل سنت متفق ہیں کہ یہ اصل کبیر ہے عذاب قبر میں۔ اب اگر آپ کا ہوش سلامت ہے تو میں ایک عرض کرتا ہوں بات کہ جہاں قرآن عذاب و ثواب قبر کا ذکر کرتا ہے وہاں عرفی قبر ہے ہی نہیں۔
جہاں عذاب و ثواب قبر کا قرآن ذکر کرتا ہے وہاں عرفی قبر، فقہی قبر، لغوی قبر ہے ہی نہیں، اور جہاں عرفی فقہی قبر ہے وہاں عذاب و ثواب کا ذکر ہی نہیں قرآن میں۔ پورا قرآن پڑھ لو، عذاب و ثواب کا کوئی ذکر نہیں، اول سے آخر تک پڑھ لو پورا قرآن۔ تو اس لیے یاد رکھنا قبر کے کتنے معنی ہیں؟ دو، اور یہ معنی ہمارے نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ آج کل یہ ماسٹری کمپنی اور یہ سرفرازی چیلے یہ سارے اکٹھے ہو کر یہ کہتے ہیں جی اشاعتی اس قبر کو نہیں مانتے، پراپا گنڈا مہم والے فراڈی نہیں مانتے۔ یاد رکھ لو اشاعت التوحید کا مسئلہ قبر کی تحقیق پہ اڑا نہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہمارے مسلک میں قبر کی تحقیق ضروری ہے، برزخ کی، جسم مثالی کی، وہاں تو دو باتیں سیدھی صاف روح نکلتی ہے، آتی کوئی نہیں، سنتے کوئی۔ نہ کوئی قبر کی تحقیق ہے، نہ برزخ کی تحقیق ہے، نہ جسم مثالی کی۔ لیکن یہ خواہ کہتے ہیں ماسٹر اکاڈوی، اس نے لکھا ہے کہ قبر کے معاملہ میں یہ مماتی قرآن کے منکر ہیں، حدیث متواترہ کے منکر ہیں، اور انہوں نے اپنے چیلوں کو یہی رٹایا ہوا ہے اور جی لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ کون سی قبر ہے؟ لا تقوم علی قبر، کون سی قبر ہے؟ کون سی قبر ہے؟ یہ ہے جبل جہان کے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور مشہور یہ کیا جی اشاعتی اس قبر کو قبر نہیں مانتے۔ یاد رکھ لو دو مسئلے، بلکہ تین باتیں میری یاد رکھ لو، یہ تین باتیں سمجھ گئے تو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ پہلی بات کہ قبر کی تحقیق کے معاملہ میں یہ ماسٹری اور سرفرازی گروہ ان کا تقابل اشاعت التوحید سے نہیں، ان کا تقابل ہے براہ راست علماء دیوبند سے۔ جب بھی یہ معاملہ چلے آپ دعویٰ یہ رکھو کہ اس معاملہ میں ان کا اصل مقابلہ علماء دیوبند سے ہے، لیکن بزدل اتنے ہیں، تقیہ باز اتنے ہیں، سامنے رکھتے ہیں مماتیوں کو اور تردید کرتے ہیں علماء دیوبند کی۔ اور اس میں اکابر کا باغی کون آپ دیکھ لیں، وہاں پر پوری تفصیل ہے کہ اس معاملہ میں جتنے فتوے لگاتے ہیں کہ قبر کا شرعی معنی، شرعی قبر مراد لینے والا قرآن کا منکر، جانوروں سے بدتر، اور حدیث متواترہ کا منکر، اب یہ تینوں فتوے جا رہے ہیں اکابرین دیوبند پر۔ اکابرین دیوبند کی 70 سے زیادہ عبارتیں موجود ہیں جن میں صاف صراحت ہے کہ یہ حفرہ ارضی، یہ قبر شرعی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ قبر شرعی نہیں، بلکہ قبر شرعی سے مراد کیا ہے؟ عالم برزخ۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قبر کے معاملہ میں واہیاتیوں اہل بدعت کا مقابلہ کس سے؟ علماء دیوبند سے۔ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ سے چلائیں، آپ لگاتار یہ 40-50 عبارت آپ کے ذہن میں ابھی میں بتاتا ہوں، بلکہ وقت تھوڑا ہے تو آپ مہربانی کر کے اکابر کا باغی کون المسلک کا مطالعہ کر لیں، وہاں پر سارا تقابل بھی موجود ہے، حوالہ جات بھی موجود ہے۔ نئے حوالے میں دینا چاہتا تھا لیکن وقت کم ہے تو صرف سمجھا دوں گا مثالوں کے ساتھ، باقی وہاں حوالے پورا تھوک کے حساب سے مال جمع ہے تو وہاں دیکھ لو۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے دوستوں بزرگوں کہ قبر والے معاملہ میں ان اہل بدعت کا ٹکر علماء دیوبند سے ہے، اشاعت التوحید سے نہیں۔ یہ سمجھ آ جائے گی بات؟ کیوں؟ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا کوئی مسئلہ بھی قبر کی تحقیق پر نہیں اڑا ہوا۔ ہماری 3 باتیں ہیں باروں بار لاہور، کہاں نہ جسم مثالی کی تحقیق، نہ قبر کی، نہ برزخ کی، اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ اللہ کرے یہ بات آپ سمجھ جائیں۔ ایک بات۔ دوسرا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل بدعت، ماسٹری سرفرازی اہل بدعت، یہ قبر کے اصل منکر ہیں۔
یہ قبر شرعی کے بھی منکر ہیں اور قبر عرفی کے بھی منکر ہیں. یہ دعویٰ ذرا مشکل ہے، اس کو سمجھو. شور تو ڈالتے ہیں نا اشاعتی قبر کے منکر ہیں. میں کہتا ہوں یہ اہل بدعت نہ قبر عرفی کو مانتے ہیں نہ قبر شرعی کو. اصل یہ نامراد قبر کے منکر ہیں، شرعی کے بھی عرفی کے بھی. اور ہم قبر عرفی بھی مانتے ہیں اور قبر شرعی بھی. کیسے؟ قبر شرعی تو ہے عالم برزخ، وہ انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں عالم برزخ کیا ہے، وہ بھی آتا ہے. اور قبر عرفی ہے مقر المیت. کیا ہے قبر عرفی؟ مجھے ذرا بولو، مقر الحی یا مقر المیت؟ مقر مدفن الاحیاء یا مدفن الموتى؟ مفردات راغب دیکھ لینا، حیات الاموات دیکھ لینا، تسکین الصدور دیکھ لینا، تاج العروض دیکھ لینا، لسان العرب دیکھ لینا. تمام اہل لغت نے قبر عرفی کا معنی کیا ہے مقر المیت، مدفن الموتى، میت کے رہنے کی جگہ اور مردوں کی جائے دفن. اور پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 14 صدیوں میں کسی ایک اہل لغت کا حوالہ پیش کر دو جس لغوی نے کہا ہو، یا اہل عرف کا حوالہ پیش کر دو کہ کسی ایک نے کہا ہو قبر کا معنی مقر الحی ہے. لیکن 14 صدیوں میں یہ حوالہ نہیں مل سکتا قبر کا معنی مقر الحی. تو سن رہے ہو میری بات؟ سارے اہل لغت کہتے ہیں قبر کا معنی مقر المیت. اب واحیاتی وہ قبر بھی نہیں مانتے، قبر شریف جو علماء دیوبند کہتے ہیں. اور اس قبر کے بھی محرف ہیں یہودیوں کی طرح، کہتے ہیں یہ قبر ہے لیکن ہے مقر الاحیاء، مقر الحی. مردے کی روح بھی جسم میں سنتا بھی ہے اور تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے، اتنا تھوڑا سا، وہ دنیا کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، قیاموں کو کرتا بھی ہے، معمولی سا تعلق ہوتا ہے. اور جس کے اندر روح ہے وہ اندر قبر والے کی نہیں سنتا نہیں دیکھتا، اور جس کا معمولی سا تعلق ہے وہ ساری قبر کی کارروائی باہر کی بھی دیکھتا ہے، اندر کی بھی دیکھتا ہے، قیاموں کو بھی کرتا ہے، اور گھر میں بھی بھاگ جاتا ہے، عورت کے ساتھ ہم بستری بھی کرتا ہے، اور سال کے بعد بچہ بھی جنتا ہے. صرف یہ ہے کہ زندہ کا بچہ 9 مہینے کے بعد آ جاتا ہے اور مردے کا بیٹا تھوڑا لیٹ ہو گیا، سال کے بعد ہے. باقی ساری باتیں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ قبر عرفی کے بھی منکر، یہ بات سمجھ گئے نا؟ قبر عرفی کے کیسے منکر ہیں؟ ہاں، آپ ہیں ڈھیلے صوفی صافی، جس طرح یہ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں صوفی بن گیا. وہ صوفی تو بننا تھا کہ وہ دوسرے حضرات کے مدرسہ میں جب آدمی پڑھائے تو صوفی بنتا ہے. ہاں، تو اس لیے آپ کہیں خدا کے لیے صوفی نہ بن جاتا. یعنی صوفیوں نے پورے دین کا بیڑا غرق کیا، نہ الذین نہ الذین، زکاتاں تے چمڑے کھڑو الذین، کسی کھاتے کے نہیں. تو بہرحال دل میں رکھ لو بات، صوفی وہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے اور جو قرآن ماننے والوں کو مانتا ہے. ہمیں اللہ جس دن مداہنت سے کام لینا ہو تو اللہ ہمیں اس سے پہلے موت دے دے. اس لیے یہاں پر تو بابا کوئی رعایت نہیں، ہاں رعایت کا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. ہاں بھائی، یہاں پر یہ نہیں چلتا کالا عبد الوہاب سے کالا فلاں سے کالا فلاں، کال اللہ کالا رسول اللہ. ہاں سمجھو بھائی. تو ابھی میں وہ ادھر گیا تھا تو انشاءاللہ وہ حاجی سجاد صاحب ساتھ تھے، تو میں نے واپسی پہ نے کہا کہ انشاءاللہ یہاں رونق لگے گی. تو
مسئلہ یہ ہے کہ ڈھیلا آج دور ہی نہیں ڈھیلا چلنے کا، تھوڑا سا چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ یہی تو کام خراب ہے۔ بات ہو مردوں کی طرح کرو، خمسہ مشکل نہ بنو اور کل نصاب ہی نہ بنو، جرأت کے ساتھ بات کرو اور پکی پیڈی بات کرو، کچا پن نہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمیں حق یقین ہے کہ ہمارا مسلک وہ ہے جس پہ اللہ بھی راضی ہے اور قیامت کے دن اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ رحمان نے آج میرا خیال ہے روزہ نہیں رکھا۔ روزے کی چھٹی کی ہے، روزے کی چھٹی تو نہیں کی، لگتا نہیں۔ اچھا بھائی دوستو بزرگوں سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واحیاتی قبر کے منکر ہیں، عرفی معنی کے بھی اور شرعی معنی کے بھی۔ عرفی معنی کے منکر ہیں، عرف والے قبر کہتے ہیں مقر المیت کو، اور شرعی معنی کی بھی منکر ہیں۔ شرعی معنی ہے بمعنی عالم برزخ، وہ ابھی میں پیش کرتا ہوں۔ یہ خود بے ایمان نامراد قبر کے منکر، اور الٹا کہتے کہ جی مماتی قبر کو نہیں مانتے۔ اب ان کو کہو لا تقم علی قبری، بچوں کون ہے؟ لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا بیوت انبیاء مقابر، یا قبور انبیاء مساجد۔ جب قبور کہا تو قبور کیا ہوں گی؟ مقر الاموات، تو انبیاء کو بھی قبروں میں اموات کہنا ہوگا۔ اگر انبیاء قبروں میں احیاء ہوتے پھر قبور نہ ہوتا، پھر لفظ ہوتا بیوت۔ بیت اور بیوت یہ احیاء کے لیے ہے اور اموات کے لیے قبور ہے۔ لأن المقابر لأن القبور مساکن الموتى، قبریں جو ہیں یہ مردوں کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے یہ قبر کے عرفی معنی کے بھی منکر اور قبر کے لغوی معنی کے بھی منکر، الٹا چور کو سوال کو ڈانٹے۔ اب ذرا دیکھو نمبر 2 کیا ہے؟ برزخ۔ برزخ کا لغت میں معنی الحاجز بین الشیئین۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ الحاجز بین الشیئین، لغت میں برزخ کا معنی ہے دو چیزوں کے درمیان حاجز اور رکاوٹ۔ حاجز اور رکاوٹ، اس کا نام ہے برزخ۔ وہ سورۃ الرحمن میں ہے، بینہما برزخ، وہاں پر دونوں کے درمیان آڑ ہے۔ ادھر کی چیز ادھر نہیں آ سکتی، ادھر کی چیز ادھر نہیں آ سکتی، وہ کیا ہے؟ برزخ۔ اور اصطلاح شریعت میں برزخ کہتے ہیں عالم بین الدنیا والآخرہ۔ برزخ کس کا نام ہے اصطلاح شریعت میں؟ عالم بین الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے درمیان کا جہان، مستقل جہان ہے۔ بین الدنیا والآخرہ، دنیا بھی نہیں قیامت بھی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں ما بعد الموت الی ان یعید الارواح الی الاجساد، انفکاک کے روح سے لے کر اعادہ روح تک کا یہ جہان
یہ برزخ کا جہان ہے۔ انفقاء کے روح سے لے کر کب تک کہہ رہا ہوں، اعادہ یعنی نفخہ ثانیہ تک، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ من ورائہم اس موت جدائی سے لے کر قیامت تک آڑ ہے۔ اور اس برزخ کو برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت تک روح کو جسم میں نہیں آنے دیتی، روح کے لیے آڑ ہے کہ جسم میں روح نہیں آتا، اس لیے جان کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اور اس کا اصل اطلاق متکلمین کی زبان میں الجین اور سجین پر ہوتا ہے۔ الجین اور سجین یہ ارواح ہیں، مستقر الارواح ہے۔ ایک اصل اطلاق اس کا اسی پر ہے، اسی پر انشاءاللہ میں حوالے پیش کرتا ہوں۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرماؤ، قبر کے کتنے معنی بیان کیے؟ ایک قبر کا لغوی معنی اور دوسرا قبر کا شرعی معنی، اور اس پہ جو میں نے دلیل پیش کی، دنیا کا کوئی ملا ہمت ہو ذرا توڑ کے دکھائے، النار و یعرضون والی، وہاں پر یہ عرفی قبریں بنی کوئی نہیں، لیکن عذاب قبر جب ثابت کیا جا رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ عذاب و ثواب قبر کے لیے بے اجماع اہل سنت یہ عرفی قبر مراد نہیں، بلکہ وہ مراد ہے جو النار و یعرضون میں ذکر کی گئی۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی، برزخ کا لغوی معنی اور برزخ کا اصطلاحی معنی۔ برزخ کا لغوی معنی کیا ہے؟ الحاجز بین الشیئین، اور اصطلاحی معنی عالم بین الدنیا والآخرہ۔ یہ اور خصوصی اطلاق الجین اور یعنی مستقر الارواح پر، مستقر الارواح پر۔ یہ میرے پاس ہے کتاب الروح ابن القیم کی، اس پر بہت سارے حوالے ہیں، لیکن ابن القیم کی کتاب الروح اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تسکین الصدور بیچاری ساری کتاب الروح کے حوالوں سے بھری ہے۔ تو ہم مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حوالے بھی کتاب الروح کے ہیں، پتنی بزرگوں کی اینک ایک طرف سے خراب تھی، دوسرے تو نقل کرتے گئے، اور یہ کیوں نہیں نقل کیے؟ یہ بھی۔ اب یہ صفحہ نمبر ہے 77، الامر الثامن، 8واں امر، کہتا ہے انہو ینبغی ان یعلم، انہو ینبغی ان یعلم، مناسب یہ ہے ان یعلم، جانا جائے، ان عذاب القبر و نعیمہ، عذاب القبر و نعیمہ، قبر کا عذاب اور نعیم، اسم لعذاب البرزخ، قبر کی عذاب اور نعیم نام ہے، اسم لعذاب البرزخ، یہ نام ہے کس کا؟ عذاب برزخ کا، لعذاب البرزخ و نعیمہ، برزخ کے عذاب اور نعیم کا۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، آگے کہتے ہیں برزخ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، برزخ ہوا وہ عالم ہے، جہان ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان۔ برزخ کون سا جہان ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان۔ اور بزرگ پرچیاں لکھ رہے ہوتے ہیں جی برزخ کیا ہے؟ اب یہ آگے جی برزخ، یہ برزخ کیا ہے؟ بین الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے درمیان کا جہان ہے۔ یہ صفحہ 77 ہے۔ اسی طرح دوسری عبارت ہے صفحہ نمبر 63 کی، فرماتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، اور اس سے جو مناسب ہے، أَن يُعْلَمَ
یہ کہ جانا جائے، ان یعلما یہ کہ جانا جائے، ان عذاب القبر، ان عذاب القبر ہوگا عذاب البرزخ۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان عذاب القبر ہوگا عذاب کیا مطلب؟ اونچا ذرا ترجمہ کرو۔ عذاب قبر کیا ہے؟ عذاب برزخ، صرف عذاب برزخ کا نام ہے۔ عذاب قبر صرف کس کا نام ہے؟ عذاب برزخ کا، صرف عذاب برزخ کا۔ اور صرف کا معنی کہاں سے لیا؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ پڑھ پڑھ بوڑھے ہو گئے، اب تو بول پڑھو۔ ان عذاب القبر ہوگا عذاب البرزخ ہوگا، یہ تعریف مبتدا خبر کی، یہی عذاب برزخ کا۔ آگے کہتے ہیں فَكُلُّ مَن مَّاتَ، ہر وہ آدمی جو مر گیا، وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْعَذَابِ، اور وہ عذاب کا مستحق تھا، نَالَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ، پہنچے گا اس کو حصہ اس عذاب کا، وہ بیرا او لم یکبر، قبر میں دفن ہو یا دفن نہ ہو، وہ بیرا او لم یکبر، اس کی یہ قبر بنے یا نہ بنے۔ اللہ کرے آپ کو عبارت سمجھ آ جائے۔ جی کوئی نہیں آئی سمجھ؟ ہاں ترنڈی کی طرح سمجھیے۔ وہ بیرا او لم یکبر کیا معنی؟ فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب اور ثواب سے مراد ہے صرف برزخی عذاب و ثواب۔ یہ قبر گڑا بنے تب بھی نہ بنے تب بھی، اس قبر میں دفن ہو تب بھی نہ ہو تب بھی۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قبر برزخ ہے یا برزخ اور ہے اور یہ قبر اور ہے؟ یکبر کو بیرا او لم یکبر، کسی کو سمجھ لو۔ مقابل ذکر کر رہا ہے کہ عذاب و ثواب قبر نام ہے کس کا؟ ہوگا عذاب البرزخ، وہ صرف برزخ کے عذاب کا۔ یہ قبر بنے یا نہ بنے، عرفی قبر بنے یا نہ بنے، نالہ نصیبہ، وہ عذاب ثواب برزخ والا اس کو ضرور ملے گا۔ یہ بھی سمجھ گئے؟ یہ صفحہ نمبر ہے 63۔ اسی طرح علامہ انور شاہ صاحب کو جانتے ہو؟ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں والحاصل ان البرزخ اسم لانقطاع حیات ھذا العالم، سبحان اللہ، والحاصل ان البرزخ اسم لانقطاع حیات ھذا العالم وابتداء حیات اخرى۔ برزخ کہتے ہیں اس حیات کا منقطع ہو جانا، اس دنیا کی حیات کا انقطاع ہو اور دوسرے عالم کی حیات کی ابتدا ہو، اس کا نام کیا ہے؟ برزخ۔ یہ حوالہ ذہن میں رکھنا، بہت زبردست حوالہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا دنیاوی بھی سے برزخی بھی، یہ نئی چبل نکلے۔ یہ انشاءاللہ المحنت شریف کی تفسیر شروع کرتے ہیں تو وہاں میں بتاؤں گا کہ یہ جیسے قرآن حدیث کے منکر ہیں، خدا کی قسم المحنت شریف کے بھی منکر ہیں، المحنت کے بھی منکر ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے المحنت کا منکر کون ہے؟ ان کے نزدیک بھائی، ان کے جس طرح آپ کے ہاں قرآن کے منکر کا درجہ ہے نا، ان کے ہاں وہی حکم ہے المحنت کے منکر کا۔ ان کا آسمانی کتاب مقدس صحیفہ
المحنت ہے جو قرآن کے بعد نازل ہوا، وہ المحنت شریف ہے، وہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں اپنی طرف سے نہیں، ہمارے ایریا میں ایک مولوی تھا غلام فرید دریا خان کا، تو اس غلام دیوبند کا فاضل تھا، اس کا بےمان نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے المحنت قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، ہمارا قرآن بھی المحنت ہے، حدیث بھی المحنت ہے۔ اور چلو بہرحال فتویٰ ادھر ایک مفتی لگا رہا ہے، میں نہیں لگا رہا، میں تو صرف کہتا ہوں کہ ایسا آدمی زندیق ہے، فتویٰ نہیں لگاتا۔ تو یہاں پر دیکھ لینا برزخ کس چیز کا نام ہے؟ اسم انقطاع حیات حاضل و ابتداء حیات نخرا، دوسری حیات کی ابتدا، فیض الباری صفحہ 183 جلد۔ اسی طرح علامہ حالیجوی کی عبارت ہے برزخ کی تحقیق پر، علامہ حالیجوی البرزخ ہوا ما بین الدنیا والآخرہ، برزخ وہ جہان ہے دنیا اور آخرت کے درمیان، الیاقوت والمرجان صفحہ 21۔ اسی طرح علامہ افریقی وہ کہتا ہے قال الفرا البرزخ من یوم یموت الی یوم یبعث، البرزخ من یوم یموت الی یوم یبعث ومن مات فقد دخلہ، جو آدمی مر گیا وہ برزخ میں داخل ہو گیا، ہے کب سے؟ موت سے لے کر بعث تک، لسان العرب صفحہ 8 جلد 3۔ بابا سیوطی لکھتا ہے، کتنے ماخذ آگے؟ 5، چھٹا۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں وذالک البرزخ عند منقطع العناصر، برزخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عناصر اربع ختم ہوتی ہے، عند منقطع العناصر بحیث لا ماء ولا ہوا ولا تراب ولا نارا، کہ وہاں پر ہوا بھی نہیں، مٹی بھی نہیں، ولا نارا آگ بھی نہیں، دنیا کے عناصر اربع منقطع ہے۔ تو وہ کیا ہے برزخ؟ یہ شرح الصدور صفحہ 106۔ مفتی محمد شفیع صاحب کو جانتے ہو کہ نہیں؟ ان کی عبارت ہے معارف القرآن کی، یاد رکھ لو، ایک ہے اکابرین دیوبند، ایک ہے علماء دیوبند، دونوں میں فرق ہے۔ اکابرین دیوبند صرف چند شخصیات ہیں، اکابرین دیوبند شیخ الہند ہے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، محمود الحسن، اسی طرح ان کے استاد ہیں احمد حسن، یہ استاد شاگرد جہاں سے دیوبند شروع ہوا، اس کے ساتھ علامہ رشید احمد صاحب گنگوئی یہ، اور ان کے ساتھ جو ہم اثر علماء ہیں، ان کے ہم اثر علماء، ابتدائی کھیپ وہ اکابرین دیوبند کی ہے، اور بعد کے علماء مولانا مدنی ہوں،
مولانا کاشمیری ہوں، یہ حضرات یہ علماء دیوبند ہیں، جو شاگرد ہیں اکابرین دیوبند کے، یہ علماء دیوبند ہے، یہ اکابرین دیوبند نہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب بھی علماء دیوبند میں سے ہیں، کیونکہ یہ شاگرد ہیں اکابرین کے، تو اکابرین دیوبند وہ پہلے اساتذہ مدرسین علماء ہیں جو اولین مدرس ہیں دیوبند کے، اور علماء دیوبند کے بعد کھیپ شروع ہوتی ہے منسوب دیوبند کی طرف۔ اکابرین میں مفتی عزیز الرحمان ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی ہے، اور حضرت نانوتوی ہے، اسی طرح محمود الحسن شیخ الہند ہے، اور اس طرح جو پہلے علماء ہیں اکابرین، وہ اکابرین دیوبند ہیں۔ ان کے جو شاگرد ہیں، چاہے مولانا حسین احمد مدنی ہوں، یہ شاگرد ہیں شیخ الہند کے، علامہ انور شاہ صاحب ہوں، یہ شاگرد ہیں، اس لیے بریلویوں والا مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ علماء دیوبند ہیں۔ اور مفتی شفیع صاحب ہوں، یہ حضرات یہ نہ اکابر دیوبند میں ہیں نہ علماء دیوبند میں، یہ منسوب ہے علماء دیوبند کی طرف، اور یہ متاخرین حضرات ہیں، یہ اکابرین کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں، اور یہ کل کے مولوی ہیں۔ اب تو یوسف لدھیانوی بھی اکابر میں شامل ہو گیا، کل تک سائیکل بھگاتا تھا کراچی میں، تو وہ بھی اکابرین ہیں، اور جو بھی آپ بھی مر گئے تو ہفتے کے بعد اکابرین ہیں۔ تو اس لیے ہم بالکل متاخرین کو اکابر نہیں مانتے، یہ بھی ہم اکابرین بھی مجازن کہتے ہیں ان کو، ورنہ ہمارے اکابر جو حقیقت ہے وہ صحابہ ہیں، اور اس کے بعد متقدمین مجتہدین، حقیقتاً اکابر وہ ہے۔ اور یہ دیوبند کے اولیاء کو جو ہم اکابر کہتے ہیں، یہ مجازن یہ ان کی توہین نہیں کر رہا، لوگ سمجھتے ہیں توہین ہے، لیکن انزل الناس منازلہم لا تطرونی کما اطرت النصارى، یہ جب پیغمبر کے بارے میں ہے، علماء کے بارے میں بھی غلو مت کرو۔ ہاں بھائی، تو مفتی محمد شفیع صاحب اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ معارف القرآن یہ تفسیر نہیں، یاد رکھو، لوگ سمجھتے ہیں تفسیر ہے، یہ ریڈیو والی تقریریں ہیں، حضرت جو ریڈیو پر درس دیتے وہی تقریریں ہیں، اور اس میں بہت ساری اغلاط ہیں، تھوڑی بہت بھی نہیں، بلکہ بعد ایسے مقام ہیں کہ احمد رضا خان بھی پیچھے رہ گئی ہے معارف القرآن میں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں چلو یہ راز کھلے نہیں، آپ دیکھ لینا، خود دیکھ لینا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن کی تفسیر دیکھ لینا، کیا لکھا ہے وہاں، شاہدن کے معنی بریلوی بھی پیچھے رہ گئے، جو معارف القرآن میں لکھا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری اغلاط ہیں، جواہر القرآن پر غراتے ہیں، کبھی معارف کو دیکھا ہی نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، مفتی صاحب لکھتے ہیں بِآيَاتِنَا سے مراد ہے تورات کی آیات۔ کیا بات ہے، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ تورات لے کے گئے تھے، تورات تو گرکابی فرعون کے بھی بہت بعد ملی ہے، لیکن وہاں بِآيَاتِنَا تورات، اس طرح کے 100 سے بھی زیادہ مقام ہیں۔ بہتر ہے ہم چپ ہی رہیں، اللہ کرے تو بہتر ہے، اس لیے اتنی حد سے ضرورت سے بڑھانے کی ضرورت نہیں، معارف میں لکھا ہے، اور ہم حوالے اس لیے دیتے ہیں معارف کے، چلو تم تو اسے درجہ دیتے ہو نا قطعیت کا، معارف کے اس لیے، ورنہ معارف کوئی معتبر تفسیر نہیں۔ یاد رکھو یہ الگ مسئلہ ہے، کراچی کی بڑی مشین نے شائع کی ہے، فرق بھی بڑا اچھا ہے، لیکن یہ تفسیر نہیں، ریڈیو والی تقریریں ہیں۔ تکلیف ہوگی لیکن کبھی زہر بھی کرتا ہے اثر تریا کی، یہ دیکھو برزخ کے لفظی معنی، لیکن یاد رکھو جہاں جو میں کبھی خشک بولی بھی بولتا ہوں آپ کو اجازت نہیں ہے، بزرگ جتنے گزرے ہیں بہرحال ان کا ادب کرو، بزرگوں کو نہیں، ہم تو ایسے دل جلوں کی طرح ان کی سنتے ہیں تو پھر غصہ بھی آتا ہے
شیخ القرآن پہ اعتراض کرتے شرم نہیں آتی، جواہر القرآن پہ اعتراض کرتے شرم نہیں آتی، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر پھینکتے، ادھر اعتراض جواہر القرآن پہ ہے تو اگر ہم بھی کریں تو ہم بھی زبان رکھتے ہیں اور ایسا کر کے دکھائیں گے، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، اور لیکن صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اہل شرک اہل بدعت کو غلط فائدہ نہ اٹھائیں، یا کافر کا باغی کون دوسرا حصہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے اس کو میں نے ابھی تک شائع کرنے کی ہمت نہیں کی، اس میں بڑے بڑے حضرات کی عبارتیں ہیں اور جو شیعوں سے بھی کہیں گزری ہے، بڑے بڑے، ایک بزرگ نے جہاں تک لکھ دیا، اور آپ اگر میں نام لیا تو آپ کی پگڑیاں بھی گر جائیں گی، اتنا بڑا، اس نے کہا کہ حضرت علی رشتہ نہیں دیتے تھے حضرت عمر کو، ام کلثوم کا، حضرت عمر نے دھمکی دھمکی دی رشتہ دے دو، اس نے کہا میری بچی، حضرت علی نے جھوٹ بولا کہ میری بچی نابالغ ہے چھوٹی ہے، یہ رشتے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا حضرت علی نے، تو فرمایا کہ میری بچی کو لے جا، حضرت عمر کو کہا، اور اگر آپ کو پسند آ جائے تو رکھ لے نہیں تو چھوڑ دے، تو ام کلثوم کو بھیجا، حضرت عمر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا چہرے سے اتار اور پنڈلی سے کپڑا اتار وغیرہ یہ، تو ام کلثوم نے کہا اگر تو امیر المومنین نہ ہوتا تو میں تیرے دانت نکال دیتی، اور تو مجھے یوں کہتا ہے، تو جب حضرت عمر نے دیکھا وہ بالغہ تھی، اس لیے حضرت عمر نے حضرت علی کو کہا کہ تو خواہ بہانے کرتا ہے، انہوں نے پھر نکاح کر لیا۔ اب یہ واقعہ تمہارے بڑے دیوبندی کی کتاب میں ہے، معمولی کی بھی نہیں، لیکن بعض وہ چیزیں ہیں، یہ بھی میں نے وہ دوسری جلد میں لکھا ہے، وہ بھی آیا، اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں اور ڈرامہ بازی، تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ نہ ہو، اللہ کرے وہ دوسری جلد شائع نہ ہو۔ تو ایسی چیزوں نے اسے روک رکھا ہے، تو مسئلہ یہ ہے جو کسی کی طرف ایک انگلی کرتا ہے نا اس طرح، تو اپنی طرف چار ہوتی ہے، یہ کر رہے ہیں نا تو اپنی طرف چار، جواہر القرآن کی طرف انگلی اٹھانے والے اپنے گھر کی خبر لے۔ ہاں بھائی چلو، بہرحال مفتی محمد شفیع صاحب کی عبارت سنو، برزخ کے لفظی معنی حاجز اور فاصل کے ہیں، حاجز اور فاصل کے ہیں، دو حالتوں یا دو چیزوں کے درمیان جو چیز فاصل ہو اس کو برزخ کہتے ہیں، اس لیے موت کے بعد قیامت اور حشر تک کے زمانے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اب ذرا اگلی بات سننا ہوش کے ساتھ، کہتے ہیں جس کا قانون یہ ہے کہ جس کا قانون یہ ہے کہ برزخ سے لوٹ کر کوئی دنیا میں نہیں آتا اور قیامت اور بعث و نشر سے پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی، بعث و نشر سے پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی۔ برزخ کا قانون یہ ہے کہ بعث و نشر سے پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی، موت سے قیامت تک کا زمانہ، حشر تک کا زمانہ برزخ، اور برزخ کا ضابطہ یہ ہے کہ بعد سے پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی۔ کیا سمجھ رہے ہو دوستوں بزرگوں؟ جی وہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اور حوالہ ہے یہ معارف القرآن ہے، جلد 6 اور صفحہ نمبر 331،
7 آیت من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اسی آیت کے ساتھ حضرت تھانوی کا حوالہ ہے۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں برزخ مومنین کا یہی مکان ہے۔ کیا لفظ بول رہا ہوں؟ برزخ مومنین کا یہی کون سا، کیا چیز، زمان یا مکان؟ مکان ہے یہ، جو کہ آسمان پر ہے، مسمى بعلیجین، جس کو علیجین کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ برزخ کفار کا ارض سفلی میں ہے مسمى بسجین، جو سجین کے ساتھ مسمى ہے، یہ التکشف حضرت تھانوی کی کتاب۔ اس کی عبارتیں لمبی ہیں اور جہاں المسلک میں بہت ساری ہیں، اس لیے ذرا ذہن میں رکھ لو، صفحہ دیکھ لینا آپ تک شوق صفحہ نمبر بھی چچے، کتابوں میں صفحہ نمبر بھی ہم دیتے ہیں، عبارت ملتی پھر بھی نہیں، بزرگ کو اس کو انگلی رکھانی پڑتی جہاں پڑھی، سستی اتنی ہے نا۔ ہاں اب ہم نے شروع کیا، ہم کتابوں کا صفحہ نمبر بھی نہیں دیتے، کتاب کا حوالہ التکشف فلاں فلاں فلاں، کچھ تو پسینہ نکلے نا، یہ جو کھا کھا کے دمبا بنا ہوا ہے، صفحہ نمبر دے دیا، پھر اس کو لائن بھی بتانی پڑتی ہے، اس لیے وہ بریلویوں والا جاہل اپنی عوام کی مزاج جانتا ہے، سڑکے دا پاسا کھبا سجا، وہ آپ کچھ محنت والا مزاج بھی بنے۔ اچھا بھائی، ویسے صفحہ 353 ہے، اور پرانے التکشف کا، نئے کا پتہ نہیں۔ ہاں بھائی، کیا بات میں نے آج کی، کس کے بارے میں بتایا آپ کو؟ برزخ کے بارے میں۔ برزخ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے عقائد اسلام، اور یہ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی، صفحہ نمبر 113۔ اس میں بھی بزرگوں نے بڑی مہربانی فرمائی۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، چند عبارتیں میں بتا رہا ہوں اکابرین دیوبند کی، کہ اکابرین دیوبند کہتے ہیں کہ یہ گڑا قبر شرعی اصلی نہیں، بلکہ قبر اصلی اور شرعی کیا ہے؟ برزخ۔ برزخ کا معنی تو آ گیا ہے نا، اور مزید جہاں برزخ کے بھی حوالے آ رہے ہیں، جہاں پر یہ پہلی عبارت ہے مولانا ادریس صاحب کی، اور ماسٹر اکاڑوی والا ہذیان بھی یاد رکھو، جو اس قبر کو اصلی قبر نہیں مانتا، وہ قرآن کا بھی منکر اور جانوروں سے بدتر، اور مرزا قادیانی کی طرح محرف۔ یہ 3 فتوے بھی ذہن میں رکھو۔ اب مانا سنو، کہتے ہیں قبر میں مومنوں اور کافروں سے منکر نکیر کا سوال حق ہے، قبر سے وہ گڑا مراد نہیں جس میں مردہ کا جسم دفن کیا جاتا ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ قبر سے مراد، بولو بولو، قبر سے وہ گڑا مراد نہیں، قبر سے وہ گڑا مراد نہیں۔ کیا بول رہا ہوں؟
قبر سے وہ گڑا مراد نہیں. جہاں وہ ترنڈی اینڈ کمپنی وہ کہتی ہے جی علماء دیوبند کی ایسی کوئی عبارت نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ صرف اس گڑھے کو قبر نہیں، قبر کے معنی میں توسع پیدا کیا ہے دنگور اسلام. اب جہاں دیکھو قبر سے وہ گڑا مراد، عبارت کیا ہے؟ صرف گڑا مراد نہیں یا گڑا مراد ہی نہیں؟ قبر سے وہ گڑا مراد نہیں جس میں مردہ کا جسم دفن کیا جاتا ہے. یہ ترنڈی ابلیس کو بھی بتا دینا، کہتا ہے جی اس میں صرف علماء دیوبند نے اتنا لکھا ہے نا، صرف یہ گڑا مراد، صرف یہ. وہ قبر کے مفہوم میں کیا پیش کرتی ہیں؟ وسعت.